السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمۃ القرآن المجید ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے جی۔ سب سے پہلے تو ہم یہی سمجھیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے والے بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن کے ساتھ لو لگائیں۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کائنات سے کلام کرے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پاک کو پڑھے۔ کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے امی سے بات کرنے کو، دل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آج امی سے بات کر لیں، آج ابو سے بات کر لیں، آج کسی بہن سے بات کر لیں، آج کسی دوست سے بات کر لیں۔ تو جس کا دل چاہتا ہے، اور آپ کو سکون مل جاتا ہے جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں سے بات کر لوں، تو آپ سمجھیں کہ سب سے اچھی، سب سے بڑی ہستی رب کائنات کی ہے۔ رب کائنات سے جس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہم کلام ہوں، رب کائنات سے میں بات کروں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا گویا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق۔ آیت نمبر 26۔ سب سے پہلے ہم عربی کی طرف آئیں گے۔ ان اللہ، ان حروف مشبہ ہے، یعنی یہ حرف مشدد والا حرف ہے، تشدید ہے، اس کے اوپر شد ہے، تو اس لیے اس پہ غنہ ہوگا۔ ان اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کے لام کو پور پڑھیں گے۔ اللہ، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ما بولنا ہے، ما نہیں بولنا، مثلا ما مایا والا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اچھا، کل ہم پڑھ رہے تھے تجوید کے ساتھ ساتھ ہم 2 3 4 دن کے بعد ایک قاعدہ بھی چینج کرتے جائیں گے، ایسا ہی تھا نا؟ جو کہ کون سا قاعدہ ہمارا ہو رہا تھا؟ اخفاء کا قاعدہ جی۔ تو یہاں پر دیکھیں، بعودتاً، یہاں بھی اخفاء ہو رہا ہے۔ فوقها، فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد پر غنہ، نون مشدد، پہلے یہ نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا تھا، اور اب ہم کریں گے میم مشدد کے اوپر بھی غنہ۔ 2 حروف یعنی میم مشدد، نون مشدد پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، الذین نرم حروف میں سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآنی قاعدے کا جو ہم تجویدی قواعد پڑھ رہے ہیں، آج ہم ذا پڑھیں گے، وہاں پر ذال کیسے پڑھیں گے، اس کی کس طرح سے ادا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْأَنَّ کے اوپر بھی شد یعنی غنہ کریں گے۔ مِن رَبِّهِمْ، مِن رَبِّ، میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے۔ مِن رَبِّهِمْ، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، لا کو پر کریں گے، بِهَذَا مَثَلًا، یضل ضاد ہے، یضل بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ پہلے ہم اسی کی لفظی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ ان، بے شک اللہ، اللہ لا نہیں، یستحیی شرماتا، یستحیی شرماتا، حیا کرتا،
اب ہم یہ عام الفاظ بولتے ہیں، شرم و حیا، حیا بولتے ہیں استحیا، اور اسی طرح سے شرم و حیا ہے، حیا کرنا ہے، اور این یضربا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، یہ کہ وہ بیان کرے، یضرب اب دیکھیں ضرب المثل پڑھتے ہو کتابوں میں، اردو کی کتاب میں ہوتا ہے ضرب المثل یا ضرب الامثال، ٹھیک ہے، تو ضرب بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو یضربا کہ ویسے ضربا یضرب ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن ضرب المثل میں کیا ہوتا ہے؟ مثالیں بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو یہاں بیان کرنے کے معنوں میں آئے گا ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی سی، بعوضہ مچھر کی ہو، بعوض مچھر، فا پر، پس، یا پھر، ما جو، فوقا فوق اوپر، فوق اوپر، ہا اس سے اوپر یعنی اس سے بڑھ کر ہو، مچھر کی یا اس سے بڑھ کر ہو، مچھر یا اس کے اوپر، اگر ہم دیکھتے ہیں مچھر یا اس کے اوپر، اوپر کا مطلب پار ہوتا ہے، لیکن مچھر یا اس سے بڑھ کر، یعنی چھوٹی سی چیز، مچھر بہت حقیر سی ایک مخلوق ہے، اس سے بہت چھوٹی سی، اس سے بھی چھوٹی چیز کے اللہ مثال بیان کر سکتا ہے، پس اما اے پر، پس لیکن، ٹھیک ہے، تو یہاں ترجمہ ہوا ہے پس رہے، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہو آپ، الذین وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، فیعلمون فا پس یا وہ، یعلمون عین لام میم کا مطلب ہوتا ہے علم، عالم، اور معلومات، تو معلمہ، معلم، جان ملتا جلتا ہے نا سارے، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں، فیعلمون وہ علم رکھتے ہیں، حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں یعنی وہ جانتے ہیں، انہ الحق، انہ کہ بے شک، ہوا وہی، حق سچ ہے، من سے، رب ہم ان کے، وا اور، اما پر، لیکن رہے، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، الذین وہ لوگ جن، کفرو کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، یا کفرو کفر کیا، رو کہ آگے واو اور الف جو ہے نا یہ جمع کی نشانی ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی کا ہے یہ، ٹھیک ہے، سب نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا بھی سے، ہذا اس، مثلا اس، مثلا مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، بھی سے ہی اس، بھی سے ہی اس، کثیرہ کثیر کو، کثیر کا مطلب نیچے لکھا ہوا اکثر کو، بہت زیادہ کو، کثرت لفظ بولتے ہیں نا کثیر، کثرت، اور کثیر تعداد میں لوگ آئے فلاں کی شادی پر یا فلاں کی دعوت پر، کثیر تعداد میں لوگ تھے، کثیر ہم عام لفظ بولتے ہیں اکثر کے معنوں میں، زیادہ کے معنوں میں، وہ اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ہی اس سے، کثیرا اکثر کو، بہت زیادہ کو، تو اس کے بعد کیا ہے، ما اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی ہی اس سے، اللہ مگر، فاسقین فاسقوں کو، اچھا یضل وہ گمراہ کرتا، یضل کس میں سے ہے، ضلالت، ہم عام لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ نے کیوں یہ کام کر کے تو ضلالت لی، خود ہی لی ہے نا آپ نے ضلالت، اچھا کبھی امی منع کرتی ہیں اور ہم کر لیتے ہیں، تو امی کیا کہتی ہیں، یہ کام کر کے آپ نے ضلالت خود لی ہے، میں نے تو بیٹا نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو، ایسا ہی ہے نا، تو اب یہ یضل گمراہ یعنی ضلالت، ذلت، وہ ذلت دوسری والی ہے، ذلت رسوائی جس کو کہتے ہیں، یہ ضلالت کے معنی گمراہی ہے، اور بھی ہی اس سے، اللہ مگر، فاسقین فاسق نافرمان، فسق گناہ، فسوق جمع، فسق واحد مطلب فسق مصدر ہے، اور فاسق گناہ کرنے والا، فسوق جمع ہے یہ، جیسے حقوق، فسق فسوق، تو ہر نافرمان شخص فاسق ہے۔ اب یہاں یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ، تو با محاورہ ترجمہ کیا ہے،
ان اللہ لا یستحیی، ایمان والے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی جو حقیر چیز ہے، یا اس سے بھی کوئی ہلکی چیز ہے، مچھر کی یا اس سے بھی ہلکی چیز کی، یا اس مچھر کی یا اس سے جو اوپر ہے پر، یعنی مچھر کی یا اس سے بھی ہلکی چیز کی اللہ مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا موضح ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی عظیم الشان ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، معجزہ ہے، جتنا بڑا وہ مالک اتنا اچھا یہ معجزہ، تو معجزے کے اندر حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض کیا کس نے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کفار نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر مثالیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بھی تو گھر کی بڑی مثالیں سامنے رکھ لیتے ہیں نا، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال دے دیتے ہو، تو اللہ نے کہا اس میں بات کی واضح کرنے کے لیے یا حکمت بالغہ کے پیش نظر مثالیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس میں حیا حجاب بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شرم و حیا والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر کے پر کی یا بازو کی، مراد اس مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، حقیر سے بھی حقیر تر چیز، مچھر سے بھی حقیر تر چیز کی اللہ مثال بیان کر سکتا ہے۔ تو یا پھر فوق کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے۔ لفظ فوق میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے، فوق میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ جی اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں دیکھیں ایمان والے تو اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں۔ ایمان والوں کو نے جب دیکھا مثال کو، مچھر کی مثال بیان ہوئی، ایسی مثالیں سن کے ایمان والے تو اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کا اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ مطلب جب وہ قرآن سنتے نا کہ اللہ نے یہ اس چیز کی مثال، کہیں مچھر کی، کہیں مکڑی کی، کہیں کسی چیز کی مثال دی، تو ایمان والے سمجھتے یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، حق ہے، ان کا دل بھی مطمئن ہوتا، اور کفار ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا مطلب، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ ہم بھی کبھی کیسے ایسے جس نے استاد کی بات سننی نہ ہو، ماننی نہ ہو، سارے اسٹوڈنٹ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سارے بچے بھی ماں باپ کی نظر میں ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بچے فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان ہوتے ہیں۔ فرما بردار تو ماں اور باپ کی بات میں ہاں جی کر رہے ہوتے ہیں، استاد کی بات میں ہاں جی کر رہے ہوتے ہیں، جی جو کہا استاد نے سچ کہا، ٹھیک کہا۔ اور جو نافرمان قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی شوق خوف نہیں ہوتا، تو وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب، کیا چاہتے ہیں، کیا کہا، کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے، کیا کہنا چاہتے ہیں، مطلب وہ خود جیسے سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کفار بھی ایسے کہا کرتے جن کے نصیبے میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا، اکثر لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے وہ اسی کے ذریعے بہت زیادہ، کس کے؟ مثال کے ذریعے بہت سے زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور ویہدی بہ کثیرا، اور اکثر لوگوں کو وہ راہ راست پر لے آتا ہے مثالوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے،
اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا کفر بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس نے کیا کرنا ہے میری بات کو سن کر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی پھرتا ہے، یہ آیت نمبر 115 ہے، سورۃ النساء ہے، نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ جو ایمان کی طرف پھرتا ہے ہم اس کو ایمان کی طرف بڑھا دیتے ہیں، جو کفر کی طرف پھرتا ہے ہم اس کو کفر کی طرف، جدھر جو چاہتا ہم۔ اور ایک حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 49 ہے۔ ہر بندے کے لیے اس میں آسانی کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو کفر کے لیے پیدا کیا گیا اس کو کفر میں جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو ایمان کے لیے پیدا کیا گیا اس کو ایمان کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی گئی۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں۔ فسق کیا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، یعنی گمراہ تو صرف اور صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، ایمان والوں کو تو اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ فسق کیا ہے؟ فسق کیا ہے؟ کہیں میں اور آپ تو فسق میں نہیں ہیں۔ فسق اللہ کی اطاعت سے خروج ہے، اطاعت الہی سے نکلنا ہے۔ جو اطاعت الہی سے نکل جاتا ہے وہ سمجھ لیں فسق میں آ گیا، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، ہم سے بھی عارضی وقتی ہم سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اللہ کی اطاعت سے کلی طور پر نکلنا ہے، یعنی کفر کرنا ہے۔ کافروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ جو ایمان والا شخص ہے وہ وقتی طور پر فسق کر سکتا ہے، گناہ ہوتے ہیں تو ہم فسق ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے معافی مانگنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آگے دیکھیے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، پڑھتے ہوئے نا لفظوں پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو پھر سمجھ آنی ہے، جب تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین، وہ لوگ جو، ینقضون، ہم کوشش کریں گے پچھلے جو لفظ ہے جو ہم نے بہت سے الفاظ کے معنی پڑھ لیے ہیں اب دوبارہ ہم اس پہ نہ رکیں، جو مشکل الفاظ آ رہے ہوں گے تو صرف ان پہ ہم تھوڑا سا بات کیا کریں گے۔ ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں۔ اب دیکھیں روٹ لیٹر اس کا ہے نقض، ینقضون، وزن اس کا ہے کیا ہے؟ اصل میں یہ چینج ہو گیا، نقض جیسے ہوتا ہے نا یفعلون، ینقضون یفعلون۔ اب نقض اس کا روٹ لیٹر ہے، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، وہ لوگ جو توڑتے ہیں۔ عہد اللہ، عہد تو العہد یعنی وعدہ، اللہ کا، من سے، بعد میثاقہ ہی، اس کی مضبوطی کے، میثاق مدینہ پڑھے؟ میثاق مدینہ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ آپ لوگوں نے 9th کلاس میں تو پڑھا ہوگا میثاق مدینہ، 9th 10th میں نہیں پڑھا؟ 7 8 میں تھا، کیا پڑھا تھا میثاق مدینہ میں؟ چلے آج آپ سب نے ڈھونڈ کے لانا میثاق مدینہ کیا ہے، کیونکہ ہم اگر بتانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا۔
آپ نے ڈھونڈنا ہے میثاق مدینہ کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی عادت پڑے ڈھونڈنے کی۔ اچھا جی، میثاق من بعد میثاق، اس کے میثاق کے بعد، میثاق یعنی اس سے پختہ ہونے کے بعد، پکا ہونے کے بعد جو وعدوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ سب یقطعون، قطع کرنا، میری تو فلاں سے بالکل قطع تعلقی ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، قاف طا عین، یقطعون یفعلون، یفعلون، جیسے ینقضون یفعلون، تو اس میں یقطعون یفعلون یہ فے عین لام قاف طا عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہ روٹ لیٹر ہے اس کا، جس کا مطلب قطع کرنا، توڑنا، کاٹنا۔ وہ کاٹتے ہیں ما، جس کا امر اللہ، حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ، ان یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے، یوصل، وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصال۔ اصل آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ جو ہے نا وصال کس کے معنوں میں لیتے پتہ ہے؟ فوت ہونے کے بھی، فلانا وصال فرما گیا، ایسا ہی ہے۔ اب وصل ہم بہت سے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، وصول یعنی وصول کرنا، پیسے وصول کیے، کرتے ہو کہ نہیں؟ ریسیو کرنا، واصل، موصول، وصول یعنی یہ آپ کا مجھے خط موصول ہوا، بولتے ہیں۔ اس کے بعد اصالِ ثواب، اصالِ ثواب یعنی آج فاتح خوانی کروانی ہے یا آج یاسین پڑھانی، اصالِ ثواب کے لیے پڑھا، بولتے ہو نا یہ۔ تو یہ سارے معنی کیا ہیں؟ اصل میں روٹ لیٹر اس کا وصل ہے، واو صاد لام، وصل کا مطلب ملانا۔ وصال کیا ہوتی ہے؟ بندے کی، فلاں بندہ وصال فرما گیا، مر نہیں گیا، مرنے کے معنوں میں نہیں ہے، ملاقات کے معنوں میں ہے۔ مرنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں اللہ سے؟ ہے نا؟ تو ہم انتقال کے معنوں میں، مرنے کے معنوں میں ہم لے رہے ہوتے ہیں، ملاپ کے معنوں میں نہیں لے رہے ہوتے۔ وصل کا معنی ملانا ہے جی۔ ان یوصلا، کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ یفسدون یفعلون کے وزن پر ہے، یفعلون یفسدون، فسد، فے سے فا سین دال روٹ لیٹر، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ، خسر، خسارہ، ہم عام لوگ بولتے ہیں یہ اتنا مجھے خسارہ ہو گیا، یا فلانے نے فلانا کام کیا تو اتنے کا خسارہ ہوا جی۔ تو اب اس آیت میں جس چیز کا تذکرہ کیا جائے، یہ گنگناہٹ چھوڑے بیٹا، مفسرین نے سب سے پہلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، عہد سے مراد، وعدے سے مراد، کے اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے جو مختلف معنی بیان کیے، کیا کہتے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر یعنی جو حکم دیے ہیں، امر کہتے ہیں حکم کو، اوامر امر کی جمع ہے، جو اوامر بجا لانے اور نواہی نہیں منع کرنا، ٹھیک ہے، نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کے ذریعے مخلوق کو جو وصیت کی، اس وصیت کو توڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر دو، وہ وعدہ، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ دو وعدے ہو گئے، عہد کے دو مطلب۔ تیسرا، جو اللہ نے وہ عہد لیا تھا، الست بربکم، یہ کب لیا تھا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ صلب آدم سے نکالنے کے بعد، آدم کی پشت سے، عالم ارواح میں، عالم ارواح میں آدم کی پشت سے ساری آدم کی اولاد نکال کے ایک ہی ٹائم میں عالم ارواح میں اکٹھا کر کے تمام آدم کی ذریت کو، اولاد کو کہا، ان سے پوچھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا تذکرہ سورۃ اعراف آیا نمبر 172 172 آیت میں یہ کہا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب آدم کی اولاد سے، ان کی، جب آدم کی اولاد کو یعنی اس کی من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، یعنی وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے،
آدم کی اولاد کو اس ٹائم نکال کے، تو اس ٹائم کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو رب نہ مانیں؟ اس وقت جو وعدہ لیا تھا یہ اس کا تذکرہ کیا گیا، تو انہوں نے تینوں، یا اگر تین مختلف معنی ہیں تو تینوں ہی انہوں نے توڑ دیے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں کی نافرمانی کرنے والے بچے کو نقصان ہوتا ہے؟ وارے نیارے اس بچے کے جو بچہ ماں باپ کا فرما بردار، وارے نیارے اس اسٹوڈنٹ کے جو استاد کا فرما بردار۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا تو یقیناً وہ فائدے میں ہی ہوگا، جو نافرمان ہوگا نقصان تو اس کا ہوگا۔ اللہ کا یا اس کے پیغمبر اور دین کی طرف بلانے والوں کا کچھ بھی نہ بگڑے گا، دنیا میں بھی فائدے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی طرف دعوت دینے والے دنیا میں بھی فائدے میں اور آخرت میں بھی فائدے میں انشاءاللہ، اور نافرمانی کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اور اگلی آیت میں ٹائم دیکھیے کیا ہوگا، 26 منٹ ہو گئے۔ کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ عربی پڑھ لیں پہلے، کیف تکفرون، تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں کیا آ گیا؟ اچھا یہاں پیچھے بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے، یہاں پر یہاں ہم کون سا قاعدہ تھا ہمارا؟ اخفاء کا، سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ آپ لوگ سارے ہی۔ اب اخفاء ہم پیچھے والی آیت میں دیکھتے ہیں تو ینقضون میں اخفاء، اور اس کے بعد اور کہاں اخفاء؟ وَكُنْتُمْ میں اخفاء، امواتا میں اخفاء، اور اس کے بعد چلیں وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے، امواتن فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لفظی ترجمہ کیسے؟ تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکوں تم حالانکہ تم، یہاں واؤ نا، اور تم تھے یا اور تھے تم، یہاں واؤ حالیہ یعنی حالانکہ کے معنی میں آئے گی۔ امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتو وہ مارے گا، کم تمہیں، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے، تم سب لٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں کہ تم بیٹے آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، حالانکہ تم کب مردہ تھے؟ آپ مردہ تھے، اللہ عدم سے وجود میں لایا نا، مردہ ہی تھے، پانی کا قطرہ مردہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے، غور کریں، دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، دو موتوں کا، دو زندگیوں کا۔ اب وہ کیسے؟ پہلی موت سے مراد عدم ہے، بالکل نہ ہونا، تھے ہی کچھ نہیں، پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے سے انسان پیدا ہونا شروع ہوا، تو پانی کا قطرہ بالکل ایک مردہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی زندگی دی، پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر پھر موت سے ہمکنار ہونے تک، موت سے ماں کے پیٹ
میں آنے سے لے کر موت سے ہمکنار ہونے تک ایک زندگی، پھر موت آئے گی۔ پہلے ایک عدم تھا، موت پہلے تھی، ہم تھے ہی کچھ نہیں، تو ایک زندگی دیکھے پھر موت آئے گی، دو موتیں ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا پھر، ٹھیک ہے؟ یعنی آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی نشانی پیچھے کہا گیا ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا آخرت پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ آج زندگی میں ہم کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ تو شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کماہیہ دنوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ بہرحال دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور آگے ایک آیت رہ گئی ہے، 30 منٹس ہمارے ہو گئے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یہاں پر حروف حلقی آ گیا نا آگے، تو نہیں پڑھیں گے، شیء علیم اظہار کر جائیں گے، یہاں پر یہاں اخفا نہیں کریں گے۔ اب لفظی ترجمہ اگر دیکھیں، ہوا وہ، الذی جس نے خلق کا پیدا کیا، خلق کا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، خلق مخلوق، خلقت، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، تم پھر استوا قصد کیا، مستوی ہوا چڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم استوا میں کیا پڑھتے ہیں کہ پھر وہ چڑھا آسمان کی طرف، چڑھنا کا مطلب ارادہ کیا، قصد کیا، الی السماء طرف، سما آسمان، فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، فا پس سوا برابر کیا، ہن ان کو ٹھیک بنا دیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکلی ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ اچھا، فسواہن میں سوا استوا دونوں کے معنی جیسے ہم بولتے ہیں نا مساوی، مساوات، مساوات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قانون بنایا، کالے گورے عربی اجمی سب برابر ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں لفظی ترجمہ سے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا۔ پہلے تو زمین کی تمام چیزوں کو پیدا، یہاں دیکھیے غور کریں، سب سے پہلے اللہ نے زمین کی چیزیں بنائیں، یہی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو آیت سے؟ تو اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ میں اصل اباحت ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ہو، یعنی جس چیز کی کے متعلق حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ مباح اور حلال ہوگی۔ اب یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ بنا دیا، زمین سے فارغ ہونے کے بعد، زمین اور اس کی چیز پہلے، یعنی سارا کچھ پہلے بنا کے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا، تو آسمان کو 7 دنوں میں 7 آسمان، 7 دنوں میں 7 سماوات، 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے نا، ثم استوى الی السماء، سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کا معنی کیا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے نا وہ 7418 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا حدیث میں بھی آتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ صبح سحری کے ٹائم میں آسمانی دنیا پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے دعا مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے شفا لینے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کس صفات میں سے ہے، خاص مواقع پر اللہ کا آسمانی دنیا پہ آنا،
اس طرح سے جن پر اسی طرح بغیر تعویل و کیفیت کے بیان کرنے کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہمارا ایمان ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہمارا یقین ہے۔ تو اس طرح قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے، جو رب کہتا ہے جو رسول کہتا ہے وہ بات سچی ہے۔ جی پھر وہ چڑھا آسمان کی طرف، تو اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ کتنے دنوں میں سارا کچھ بنایا تھا اللہ نے؟ 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں اللہ نے 7 آسمانوں کو، زمین کو، سب کو اللہ نے 6 دنوں میں پوری کائنات اللہ نے بنا دی۔ اور دن کتنے لگے؟ ٹوٹلی 6 لگے۔ اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ خود بھی تو لفظ کن کہے زمین بن جائے، چٹکی میں کن کہے آسمان بن جاتا، کن کہتا تو مخلوق بن جاتی۔ اللہ کن کہہ کے بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک ٹائم دیا ہے، وقت بتایا ہے کہ اتنے دنوں میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کن سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کی شان کے لائق جس طرح ہے، جس طرح اللہ نے بنایا یہ اسی کو علم ہے۔ تو ہمیں کوئی لمبے چوڑے ادھر ادھر تعویلات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ گارا کنے رکھیا تے مٹی کنے لائی، اٹا کنے ٹوئیاں، ہمیں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے اس نے کیسے بنایا۔ بس اللہ نے کہا میں نے 7 آسمان بنائے، زمین و آسمان سب کچھ میں نے بنایا اور 6 دنوں میں۔ تو پھر ہمارا یقین ہونا چاہیے الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔